السلام علیکم دوستوں، ہم اس وقت حیدرآباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے ہیں وایا موٹر وے، یعنی موٹر وے نمبر 9، جس کو پہلے سپر ہائی وے کہا جاتا تھا، لیکن 2017 کے بعد اس کو موٹر وے کا درجہ دے دیا گیا۔ موٹر وے کا درجہ دینے کے باوجود اس کے سائیڈوں پر باڑ نہیں ہے اور اس پر رات کا سفر انتہائی خطرناک ہے۔ سفر خطرناک اس لیے ہے کہ اس روڈ پر آپ اسے لاہور اسلام آباد یا اسلام آباد پشاور یا لاہور فیصل آباد یا ملتان سکر موٹر وے سمجھ کر سفر نہ کریں، اس لیے کہ ان موٹر ویز پر باڑ لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی جانور یا موٹر سائیکل یا پیدل چلنے والے جو ہے وہ ہائی ویز یا موٹر ویز پر داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ جو موٹر وے ہے کراچی اور حیدرآباد، اس پر آپ کو بغیر لائٹ کے موٹر سائیکل چوتھی لائن میں آپ کو ملیں گے، یعنی آخری ہائی اسپیڈ لائن میں بھی آپ کو موٹر سائیکل ملیں گے اور آپ کو وہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پہ موٹر سائیکل جو ہے میرے آگے جا رہی ہے، یا گدھا گاڑی جا رہی ہے، یا بیل گاڑی جا رہی ہے، اور یا اس پہ دوسرے جو لوکل ایریا کے لیے یہاں سے آمد و رفت ہے وہ گاڑیاں جا رہی ہیں۔ ان گاڑیوں کی نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ تو لائٹنگ کا انتظام بھی نہیں ہے، اور یہ اسی طرح نام تو اس کو موٹر وے دے دیا گیا لیکن اس پر کوئی بھی سہولت موٹر وے کی دستیاب نہیں ہے، سوائے موٹر وے پولیس کے، جو صرف چالانوں کے لیے یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صرف چالان کرتے ہیں۔ باقی کوئی فیسلٹی یہاں پر موٹر وے پولیس کی جانب سے دستیاب نہیں ہے۔ نئی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے اس روڈ پر کوئی سہولت دستیاب ہے۔ بس یہ ایک روڈ ہے، انہوں نے بنا لیا ہے، اور اس کو جو جہاں 200 روپے اس کا ٹول ٹیکس بنتا تھا وہاں اب ہزاروں میں ٹول ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے اپنے لیے بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا، جو اس کے درمیان میں جو دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، پہلے اس میں ایک نالا ہوا کرتا تھا، اور اگر گاڑی کا بیلنس یا بگڑ جاتا یا ڈرائیور سو جاتا یا اس گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو جاتا تو وہ گاڑی اگر اس نالے میں جاتی تو وہ پار جا کر کسی اور گاڑی سے نہیں ٹکراتی، بلکہ اس نالے میں کلٹی ہو کر اسی جگہ گر جاتی تھی، جس سے کوئی بڑے خطرناک حادثات رونما نہیں ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو دیوار بنا دی گئی ہے یہ ان کی طرف سے تو سیفٹی ہے، لیکن کوئی بھی گاڑی جو ڈس بیلنس ہو جائے اور وہ اس دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ اس سڑک پر آ جائے، یا برابر والی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد یہ دیوار سے ٹکرا جائے، تو وہ جو سہولت جو دوسرے موٹروں پہ دستیاب ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے انتہائی خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس لیے رات کو کراچی اور حیدرآباد کے روٹ پر، خاص کر موٹر وے نمبر 9 پر سفر کرتے وقت احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک لوکل ایریا سے یہاں پر جانوروں کا اس ہائی وے پر داخل ہونا رات کے اوقات میں، دوسرا یہ ہے کہ موٹر سائیکل، رکشہ، ٹیکسی اور دوسرے ایسے چھوٹی گاڑیاں جن کے لائٹیں نہیں ہوتی ہیں، مقامی سطح پر وہ چلتی ہے اور وہ اسی موٹر وے کو استعمال کرتے ہیں، جن کو قانوناً ٹریکٹر، خاص کر ٹریکٹر ٹرالی کا ذکر کرنا بھول گیا، ٹریکٹر ٹرالی بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو جو ہے حادثات کے روک تھام کا، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ موٹر وے پولیس والے جو ہے وہ بسوں کا تو چالان کر لیتے ہیں، ٹرک والوں کا تو چالان کر لیتے ہیں، لیکن اس پر موٹر سائیکل جس پر 2500 روپے جرمانہ ہے، نیشنل ہائی وے کا جو آرڈیننس ہے NHS 2000، اور اس کا شیڈول 12 اور شیڈول 6 جو ہے اس کے مطابق جو جرمانہ ہے وہ جرمانہ یہاں کسی موٹر سائیکل والے کو آج تک نہیں کیا گیا، کسی دوسرے ٹریکٹر ٹرالی والے کو نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر جو حادثات ہو بھی رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ موٹر وے پولیس کی غفلت سمجھ لیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی غفلت سمجھ لیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر رات کے اوقات میں خاص کر جو لائٹنگ ہے، وہ لائٹنگ جو سامنے سے لائٹ آتی ہے اس لائٹ کی وجہ سے بھی بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں۔ کہیں پر انہوں نے دیوار کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے فائبر کے شیٹ لگا دیے تھے
جس کی وجہ سے یہ لائٹ رک جاتی تھی، لیکن وہ ختم کر دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی پر ایک پروجیکٹ لانچ ہوا تھا جس کو گرین پاکستان کا نام دیا گیا تھا، اور وہ پروجیکٹ بھی سرکاری طور پر شروع نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو حکومت فنڈنگ کر رہی تھی یا نیشنل ہائی وے اتھارٹی فنڈنگ کر رہی تھی یا اس کو کوئی اور ادارہ فنڈنگ کر رہا تھا، بلکہ اس کو NHA کے جو افسران تھے انہوں نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ نکال کر شجرہ کاری مہم شروع کی، جو آپ کو شاید یہ کراچی حیدرآباد تو نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ سکر سے آپ آئیں تو رانی پور سے لے کر غالباً میرے خیال سے قاضی احمد تک آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اور خاص کر یہ شبیر شاہ صاحب تھے جو پہلے GM رہے اس ایریا کے، انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا اس کے لیے، اور ان کے دور میں یہ آغاز ہوا تھا اور یہ پودے لگائے گئے تھے، جس ان پودوں کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ فائدہ یہ ہوا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کی لائٹ بھی رک جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو ڈرائیور، کنڈکٹر یا مسافر اس درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا، لیکن جیسے ہی افسران تبدیل ہوئے، جیسے ہی شاہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی، وہ پروجیکٹ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ وہ باقی کہیں پر وہ پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو روڈ ہے اس پر یہ انہوں نے لگا دی ہے دیوار، اور دیوار لگنے کے بعد دیوار کا سائز جو ہے، دیوار کے اوپر ان کو چاہیے کہ وہ لگا دیتے شیٹیں، لیکن انہوں نے شیٹیں نہیں لگائی۔ اور ٹرکوں کی لائٹیں کیونکہ اوپر ہوتی ہے، اور یہ جو گاڑیاں ہیں آج کل، خاص کر ریوو ہو گئی، لینڈ کروزر ہو گئے، بڑے قسم کی جیپ ہو گئے، یہ گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہے تو اس پر یہ لائٹیں ضرور اثر انداز ہوتی ہے، اور انہی سے حادثات ہو رہے ہیں۔ تو میرے ڈرائیور بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ کراچی اور حیدرآباد موٹر وے پر سفر کرتے وقت احتیاط ضرور کریں اور اوور اسپیڈنگ سے گریز کریں۔